الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، زمین ان سے اگاتا ہے جو زمین و وزن، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے، اسی کے دستے کرم سے جہاں میں بڑھتا ہے تمام صبح کا کھانا تمام رات کا کھانا. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، آیت اللہ دستغیر اپنی کتاب کشکول دستغیر جلد 2 میں تحریر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اشمس ایک بہت مشہور محدث ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 نابینا ایک مرد اور ایک عورت کو بینا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ان کی آنکھوں سے کچھ ان کو نظر نہیں آتا تھا. اشمس ایک وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے کہ ان کو نظر آنے لگ گیا. ان کے بارے میں ایک واقعہ کشکول دستغیر میں تحریر ہے. وہ یہ واقعہ ہے کہ اشمس حج کے لیے جا رہے تھے. انہیں ایک عورت ملی اور عورت نابینا تھی اور صدا لگا رہی تھی، اے پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے میری آنکھ کی بینائی واپس کر دے، مجھے میری آنکھ کی روشنی واپس کر دے. تو اشمس کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں اے عورت تو اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے رہی ہے، اس کے برعکس اللہ کا محمد و آل محمد پر حق ہے. یہ عورت سے سنا نہیں گئے، نابینا تھی لیکن اہل بیت کی معرفت تھی. وہ کہتی ہے یا علی، وہ عورت کہتی ہے اے شخص یہاں پہ رہو، شاید تو محمد کی معرفت سے آگاہ نہیں ہے، شاید تو اہل بیت کی معرفت سے آگے نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کون سی معرفت؟ آپ اللہ کو ان کا واسطہ دے رہے ہو. تو وہ عورت کہتی ہے اللہ ان کی زندگی کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے. تو وہ اشمس کہتے ہیں کون سی آیت میں کھا رہا ہے؟ تو عورت نابینا ہے لیکن کہہ رہی ہے سورہ حجر کی 72ویں آیت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کی زندگی کی قسم. وہ اپنے نشے میں مدہوش ہے، عورت نابینا ہے پھر بھی کہہ رہی ہے اللہ نے سورہ حجر کی 72ویں آیت میں ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے، آپ کی زندگی کی قسم. وہ اپنے نشے میں مدہوش ہے. عزیزان محترم، اشمس کہتے ہیں جواب اتنا جاندار تھا میں اس کے آگے جواب نہیں دے پایا. میں حج کرنے چلا گیا، واپس آتا ہوں حج سے دیکھا وہی جگہ ہے، وہی خاتون اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کی آنکھ کی بینائی واپس آ چکی ہے اور کہہ رہی ہے اے لوگو علی سے محبت رکھو، علی کی محبت تم لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی. عزیزان محترم، اشمس کہتے ہیں میں اس عورت کے پاس گیا، اس عورت کو کہا کیا آپ وہی عورت ہیں کہ جب میں حج کے لیے جا رہا تھا آپ یہاں پہ
پروردگارا آپ کو محمد و آل محمد کا واسطہ میری بینائی واپس کر دے۔ تو وہ عورت کہتی ہے ہاں میں وہی عورت ہوں۔ تو اشمس نے پوچھا آپ کو آپ کی بینائی کیسے ملی؟ تو ایک بار وہ عورت کہتی ہے میں ایک بار دعا کر رہی تھی اے پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ عزیزان محترم اشمس بیان کرتے ہیں اس عورت نے بتایا جیسے ہی میں نے یہ دعا مانگی نا آسمان سے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد یا علی، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم وہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں دعا مانگ رہی تھی پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ تو ایک بار اس عورت نے بتایا جیسے ہی میں نے یہ دعا مانگی آسمان سے آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ آسمان سے آواز آئی کہ کہا اے عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھ۔ اب وہ عورت کہتی ہے جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں میں رکھے آسمان سے آواز آئی اے عورت اب دوبارہ دعا مانگ کہ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے میری بینائی لوٹا دے۔ عزیزان محترم کشکول دستغیر میں لکھا ہے جیسے ہی اس عورت نے ہاتھ رکھے آنکھوں پر اور جیسے ہی ہٹائے اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور پھر دعا مانگتی ہے، کہتی ہے پروردگارا تو نے محمد و آل محمد کے صدقے میری بینائی لوٹا دی، لیکن اب میں اہل بیت اور علی مرتضیٰ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اے پروردگارا مجھے وہ شخص دکھا دے جس نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ اللہ اس عورت نے کیا دعا مانگی؟ اے پروردگارا تجھے علی کے حق کا واسطہ مجھے وہ شخص دکھا دے جس نے میری بینائی واپس لوٹائی ہے۔ ایک بار وہ عورت کہتی ہے میں نے یہ دعا مانگی آسمان سے آواز آئی، ایک شخص گھڑ سوار آیا، کہا میں علی ابن ابی طالب کا خادم، میں علی ابن ابی طالب کا خادم علی کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ اس عورت کو کہہ دو کہ یہاں بیٹھی رہے اور جو حجاج اشمس یہاں سے گزرے اس کو علی کی ولایت کے بارے میں بتاؤ، اس کو علی کے بارے میں بتاؤ کہ علی کی محبت تمہیں دوزخ سے بچائے گی، علی کی محبت رکھو۔ عزیزان محترم اس عورت نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا۔ عزیزان محترم کچھ ایسے واسطے ہوتے ہیں جنہیں پروردگار کبھی نہیں رد کرتا، جیسے اس عورت نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا۔ عزیزان محترم ظاہری طور سے اہل بیت میں محبت ہونا ضروری نہیں ہے، وہ نابینا تھی پھر بھی علی سے محبت رکھتی تھی، باطنی محبت رکھتی تھی۔ کچھ وسیلے ایسے ہیں جن کو پروردگار کبھی نہیں رد کرتا۔ اور عزیزان محترم اگر آپ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو مولا حسن اور مولا حسین کا واسطہ دیں گے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، بس شرط یہ ہے دل سے دعا مانگے۔ اور علی مرتضیٰ کو اگر زینب کے واسطہ دیں گے علی مرتضیٰ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کریں گے، شرط یہ ہے دل سے دعا مانگی ہو۔ حسین شہید کربلا کو ان کے کڑیل جوان بیٹے کا واسطہ دیں گے، حسین کبھی رد نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم عباس علمدار کو اگر ان کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ دیں گے عباس آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ اور ایک ایسا واسطہ ہے جس کا آج مجھے تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے امام حسن۔ اگر امام حسن کو جناب قاسم کا واسطہ دیں گے تو امام حسن آپ کی دعا کبھی رد نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم آج مجھے مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے۔
میں امام حسن کو مظلوم کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ وہ معصوم ہے جس کا جب گھر سے جنازہ گیا تھا نا تو سفید کفن تھا، لیکن جب گھر میں دوبارہ آیا ہے نا تو جنازے پر تیر تھے۔ عزیزان محترم، جب یہ جنازہ گھر سے گیا تھا، بی بی زینب نے وہ خود جنازہ دیکھا ہے کہ بھائی کا جنازہ واپس گیا ہے اور واپس تیروں میں آیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں زینب کبریٰ کو جس نے ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے اور دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ ایک بھائی کے جنازے پر تیر، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر۔ عزیزان محترم، کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ شب عاشور جب میرا مولا حسین تمام شہیدوں کے نام بتا رہا تھا نا کہ کل کون کون شہید ہوگا، تو ایک بار جناب قاسم پوچھتے ہیں مولا چچا جان کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے؟ تو عزیزان محترم، کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے جواب دیا اے قاسم تم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ تو قاسم کا جواب سنیں گے، قاسم نے کہا اگر شہید آگ کے اوپر ہونا ہو تو میں شہادت کو شہد سے زیادہ میٹھا پاتا۔ عزیزان محترم، قاسم کے یتیم حسن کے یتیم بیٹے کا تذکرہ کرنا ہے۔ عاشور کا دن آیا، ام فروا ایک خیمے میں ہے، دوسرے خیمے سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ام فروا جاتی ہیں، دیکھا قاسم اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے پروردگارا مجھے میرے چچا جان جنگ کی اجازت نہیں دے رہے۔ عزادارو، ایک بار ام فروا نے کہا اے قاسم تمہارے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا بھائی کسی مشکل میں ہونا تو میں قاسم کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، قاسم سے کہنا وہ کھول کر اپنے چچا کو دکھا دے۔ قاسم سے کہنا وہ اپنے چچا کو دکھا دے۔ عزیزان محترم، ایک بار قاسم نے اپنا تعویذ اتارا، تعویذ کو کھولا تو کیا لکھا تھا؟ اے بیٹا قاسم، امام حسن کہہ رہے ہیں اے بیٹا قاسم جب میرا بھائی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ جائے تو اپنی جان اس کے اوپر قربان کر دینا۔ اے بیٹا قاسم اپنی جان میرے بھائی پر قربان کر دینا۔ عزیزان محترم، جناب قاسم بہت خوش ہوئے، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، ایک بار کہتے ہیں اب چچا جان مجھے منع نہیں کریں گے جنگ میں جانے کے لیے۔ عزیزان محترم، ایک بار تعویذ لے کر آئے مولا حسین کی بارگاہ میں، کہتے ہیں مولا چچا جان میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جس پر آپ مجھے منع نہیں کر سکتے۔ ایک بار جب حسین نے دیکھی نا تو مدینے کا رخ کیا، کہا پروردگارا میرا بھائی حسن جس کے جنازے پر تیر لگے اس نے مجھے اس مشکل وقت میں بھی یاد رکھا ہے، اس نے مجھے اس مشکل وقت میں بھی یاد رکھا ہے۔ عزادارو، بس ایک بار قاسم کو اجازت ملی۔ عزیزان محترم، ایک ذرا پہنانے کے لیے امام حسین آگے بڑھے۔ اب جب ذرا پہناتے ہیں نا، ذرا وہ چیز ہوتی ہے جب تیر لگتے ہیں تو ذرا محفوظ کر لیتی ہے۔ عزادارو، گھوڑوں کی ٹانگوں سے ذرا اپنے انسان کو محفوظ کر لیتی ہے۔ ایک بار میرا مولا حسین قاسم کو ذرا پہنانا چاہتا ہے، نہیں آتی، دوسری ذرا پہنائی، نہیں آئی، ایک بار قاسم نے کہا چچا جان میں ذرا پہنے بغیر جنگ کے لیے جاؤں گا۔ عزادارو، قاسم کہہ رہے ہیں چچا جان
میں ذرا پہنے بغیر جنگ میں جاؤں گا۔ عزیزان محترم، کچھ قاسم کی جنگ مجھے پیش کرنی ہے۔ جب میرا مولا میدان جنگ میں جا رہا ہے، پیچھے عباس علمدار اور حسین شہید کربلا کھڑے ہوئے ہیں۔ قاسم ابن حسن کی جنگ کی، کیونکہ وہ یادگار حسن ابن علی ہے۔ عزاداروں، قاسم نے جنگ کرنا شروع کری۔ ارزق کے پہلا بیٹا آیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، واصل جہنم کیا۔ ارزق کے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کر کے اب ارزق خود آتا ہے۔ ایک بار حسین نے کہا، پروردگارا، میرے بھائی کا یتیم بیٹا ہے، اس کی خیر کرنا۔ عزاداروں، جیسے ہی ایک بار حسین نے دعا مانگی، قاسم آگے بڑھے، ایک بار ارزق کو قتل کیا۔ عزیزان محترم، آخری دو جملے سن لیجئے۔ ارزق کو قتل کرنا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عزاداروں، قاسم 13 برس کا ہے۔ چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے گرد اٹھایا، قاسم کے سر پر مارا۔ قاسم نے صدا دی، چچا جان، مدد کے لیے آئیے۔ عزاداروں، عباس اور حسین مدد کے لیے آتے ہیں۔ ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر۔ قاسم نے ذرا نہیں پیری ہوئی کہ فوجیں ان کے اوپر سے گزرتی ہیں، گھوڑے قاسم کے لاشیں کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ عزاداروں، جب قاسم ملے ہیں نا حسین کو، تو عزاداروں، جب قاسم ملے ہیں نا حسین کو، اتنے ٹکڑے تھے کہ حسین نے گٹری بنائی، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کہا، واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا نے کمائے تسلیم لے ہوئے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔